السلام علیکم جی، میں قاسم علی شاہ، میرے ساتھ غلام علی صاحب موجود ہیں اور ہم ایک بڑی اچھی سی نشست کو ہم پلان کیے بیٹھے تھے کہ اکٹھے بیٹھیں دونوں دوست اور ریکارڈنگ کریں۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک جوائنٹ وینچر ہم نے مہینہ پہلے شروع کیا اور اس جوائنٹ وینچر میں قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن اور campus.pk یہ دونوں گروپس مل کے خیر کا کام کر رہے ہیں۔ اور اس زمانے میں جو ڈیجیٹل ایجوکیشن ہے، آن لائن ایجوکیشن ہے، اس کی امپورٹنس بڑھ گئی ہے کووڈ کے بعد۔ یہ ہر جگہ ممکن ہونا چاہیے، گاؤں میں، شہر میں، کسی جگہ جہاں انٹرنیٹ کا کنیکشن ہے، کالج نہیں ہے، اچھا ادارہ نہیں ہے، اسکول نہیں ہے، ٹیچرز نہیں ہیں، اچھی فیسلٹیز نہیں ہیں، لیکن آن لائن ایجوکیشن ایک ایسا انقلاب ہے کہ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھ کے بہترین ٹیچر سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اور یہ سارا وینچرز غلام علی صاحب نے، قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن نے، campus.pk نے مل کے پلان کیا۔ اللہ نے اس میں برکت دی، بڑی دنیا اس میں انرول ہو رہی ہے، فائدہ اٹھا رہی ہے۔ اور آج کی نشست اس میں کئی کویشچنز ہیں جو میں غلام علی صاحب سے پوچھوں گا اور آپ تک جواب جائیں گے، فائدہ پہنچے گا آپ کو۔ سر آپ کا بہت بہت شکریہ۔ سر میرا پہلا سوال یہ ہے کہ آن لائن ایجوکیشن میں سم ٹائم وہ رابطہ جو فزیکل ایک استاد اور شاگرد کا ہوتا ہے، جس میں استاد ڈانٹ لیتا ہے، پوچھتا ہے، دھیان رکھتا ہے، ایک شاگرد سوچ کیا رہا ہے، آن لائن میں وہ ممکن نہیں ہو پاتا۔ تو کیا آن لائن فزیکل کلاس کا ایک اچھا سبسٹیٹیوٹ بن سکتی ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے اور انفیکٹ بہت سارے پیرنٹس اور بہت سارے لوگ اس بارے میں ڈاؤٹ فل ہوتے ہیں کہ کیا آن لائن ایجوکیشن میں بالکل وہی کوالٹی، وہی اسٹینڈرڈ آف ایجوکیشن ڈیلیور ہو سکتا ہے جو کہ ایک عام کلاس روم کے اندر، جہاں پہ استاد سامنے بچے کو بیٹھ کے اس کو جھنجھوڑ سکتا ہے، اس کو پوچھ سکتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو آسان لفظوں میں اس کا جواب تو ہے ہاں، بلکہ میں اس کی جب آپ کے ساتھ کوئی تفصیل شیئر کروں گا تو آپ کو لگے گا کہ بہت سارے ایسے مواقع بنتے ہیں کہ جہاں پہ آن لائن ایجوکیشن آپ فزیکل ایجوکیشن سے کئی جگہ پہ زیادہ افیکٹو ہو گیا۔ دیکھیے اس کی مین ریزن کیا ہے؟ مین ریزن یہ آپ کو سمجھنی کہ آج سے اگر آپ 5 سال پہلے مجھ سے یہی سوال کرتے تو میں شاید کہتا کہ نہیں، کیونکہ اس وقت آپ کے پاس جو انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی تھی وہ اتنی اسٹرانگ نہیں تھی۔ اس وقت آپ کو یاد ہے کہ 5-10 سال پیچھے جائیں تو ایک ویڈیو بھی اگر آپ یوٹیوب پہ یا کہیں پہ چلاتے تو وہ بڑی بفرنگ ہو رہی ہوتی تھی، سلو لوڈ ہوتی ہے اور اس کے بعد کہیں پلے ہوتی تھی۔ لیکن اب ایسا نہیں، ہر بندہ واٹس ایپ پہ یا کسی بھی طرح سے آن لائن ویڈیو چیٹ کرتا ہے اور اٹ گوز ویری اسموتھلی، چاہے وہ کسی گاؤں میں بیٹھا ہے یا کسی شہر میں بیٹھا ہوا۔ یہ ایک بہت بڑا اہم فیکٹر ہے وچ مینس کہ انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی اب ہوگی بڑی اسٹرانگ، جس کی وجہ سے جو ٹیکنالوجی ہے، جو ایک استاد اور طالب علم کے درمیان کمیونیکیشن ہے، وہ انٹریکٹیو ریئل ٹائم ہوگی۔ ریئل ٹائم کا مطلب ایسے ہی ہے کہ جیسے ہم دونوں اس وقت ساتھ بیٹھے ہیں، اگر ہم ویڈیو کانفرنس کر رہے ہیں، ہم کوئی آن لائن کلاس میں آپ استاد ہیں، میں شاگرد بیٹھا ہوں، تو آپ بالکل اسی طرح مجھے دیکھ رہے ہیں، اسی طرح مجھے نوٹس کر رہے ہیں، اسی طرح مجھے آپ جہاں پہ مجھے ضرورت ہے ہیلپ کی، مجھے ہیلپ کر سکتے ہیں۔ اور یہ تو آ گیا کہ آپ ایکول ہو گئے ایک عام فزیکل کلاس کے، کہ جیسے وہاں پہ آپ ایک اسٹوڈنٹ کو دیکھ رہے ہیں ویسے ہی آپ آن لائن کلاس میں دیکھ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایڈیشنل چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ایز اے اسٹوڈنٹ جو بھی اسٹوڈنٹ وہ ایکٹیویٹی پرفارم کر رہا ہے وہ ساتھ ساتھ وہاں پہ ہمارے پاس ڈیٹا بیس میں سیو ہو رہی ہے، اسٹور ہو رہی ہوتی ہے، تاکہ ہمیں پتہ چلتا رہے کہ ایٹ دی اینڈ آف ڈے، اب دیکھیں ایک فزیکل کلاس ہے، وہاں پہ 10-25 بچے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک استاد اگلی رو میں جو 4-5 بچے ان کو تو نوٹس کر سکتا ہے، ان کو وہ پرسنل توجہ دے سکتا ہے، لیکن جو پیچھے 10 بچے بیٹھے ہوئے، 20-25 بیٹھے ہوئے، ان تک اس کی توجہ نہیں جائے گی۔ آن لائن سسٹم کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ استاد کے پاس جب ایک لیکچر وہ ڈیلیور کر دیتا ہے تو اس کے پاس وہ سارا ڈیٹا آ رہا ہوتا ہے، اس کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ کون سے بچے نے بالکل ایک انڈیویجول لیول تک اس کو پتہ چلتا ہے کون سا بچہ کہاں پہ مار کھا رہا ہے، کہاں پہ وہ فیل ہو رہا ہے، کہاں پہ اس کو مشکل پیش آ رہی ہے، تو وہ اس کے بیسس پہ اپنے لیکچرز کو بھی امپروو کر سکتا ہے، اس کے بیس پہ اس بچے کو مزید گائیڈ بھی کر سکتا ہے۔ ایک چھوٹی سی میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں، جیسے ہم اپنے سسٹم میں کر رہے ہیں۔ فار ایگزامپل ایک ٹیسٹ کلاس میں ایک ٹیچر دیتا ہے، تو ٹیسٹ کے بعد اس ٹیچر کے پاس یہ ڈیٹا آتا ہے کہ کون سے سوال میں کتنے % بچے جو ہے نا بہت اچھا پرفارم کر رہے ہیں اور کون سا سوال ہے جس میں زیادہ تر بچے فیل ہو رہے ہیں۔
اب آپ دیکھیں کہ فزیکل کلاس میں ایک ٹیچر کے پاس یہ انفارمیشن آنے میں بہت مشکل اس کو ہوتی ہے, اس کو پتہ نہیں چلتا کہ بچوں کے زیادہ تر مسئلے مسائل آتے کہاں پہ. تو اب جب ہم اس ٹیچر کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ سوال خاص ایسا ہے جس میں زیادہ تر بچوں کو مشکل پیش آتی, تو اس کو آسان کر سکتا ہے, اس کو مزید ایکسپلین کر سکتا ہے. تو اس طرح سے اور بہت ساری اس میں نت نئی چیزیں ڈے بائی ڈے بیسس پہ ہم ایسے ڈیولپ کرتے ہیں جن کے ذریعے استاد کے پاس زیادہ سے زیادہ کنٹرول, زیادہ سے زیادہ انفارمیشن, زیادہ سے زیادہ انسائٹس آتی ہیں جس کی بیس پہ وہ اپنے کلاس کو زیادہ افیکٹو اور زیادہ کامیاب کر سکتا ہوتا ہے. تو میرے خیال میں آج کے زمانے میں جیسے ہم دیکھیں تو جو فزیکل ایجوکیشن اپنی جگہ پہ ویلیوبل ہے, لیکن آن لائن ایجوکیشن کے اندر زیادہ اسٹرینتھ مل چکی ہے ایک استاد کے پاس کہ جس کے ذریعے زیادہ اچھی تعلیم دے سکتا ہے. سر بڑی جگہ مسئلہ ہے انٹرنیٹ کنیکشن کا, وہ اتنا مضبوط نہیں ہے. میں چند دن پہلے سرینا اسلام آباد میں تھا, ایک کلاس آن لائن میں پڑھا رہا تھا, تو اس میں چیٹ بھی چل رہی تھی, چیٹ الاؤ تھی لیکن مائک بند تھا. تو اس چیٹ میں ایک دم سے کئیوں نے لکھا کہ نو وائس, آواز نہیں آ رہی, تصویر نہیں آ رہی, اس طرح کے کمنٹ. اور ایک ہی وقت میں کئی لوگ لکھ رہے تھے کیپ اٹ اپ سر, زبردست, بڑا مزہ آ رہا ہے, آپ شاندار لیکچر دے رہے ہیں. مجھے پتہ لگا کہ جہاں انٹرنیٹ نہیں ٹھیک وہاں مجھے گالیاں پڑ رہی ہیں, اور جہاں انٹرنیٹ ٹھیک ہے وہاں تھمز اپ ہیں. میرا سر کہنا یہ ہے کہ جہاں انٹرنیٹ کی سپیڈ کا پرابلم ہے وہاں آپ کوئی سلوشن پرووائڈ کر سکتے ہیں. دیکھیے یہ جو سینیریو بتا رہے ہیں بالکل ایسا ہوتا ہے, لیکن آپ مجھے یہ بتائیے کہ ایک عام اسکول یا کالج یا یونیورسٹی کا وہاں پہ کئی دفعہ بچے نہیں کہتے جی آج سارا دن اسکول میں لائٹ ہی بند رہی, آج تو پانی نہیں ہمیں مل رہا تھا. تو دیکھیں 100% ایکوریسی یا فلفلمنٹ کسی بھی شعبے میں کبھی نہیں ہو سکتی. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں ہم اپنے دوستوں سے, رشتہ داروں سے واٹس ایپ پہ کال کرتے ہیں, تو کتنی دفعہ ہم یہ شکایت کرتے ہیں یار کہ نہیں میں آپ کو کال نہیں کر سکتا, یہاں پہ تو نیٹ نہیں آ رہا. تو یہ کبھی کبھار ایسے سینیریوز ریز ہوتے ہیں, اور زندگی میں ایسا ہوتا ہے, یہ ہر شعبے میں ہوتا ہے, تو اس میں بھی ایسا ہوتا ہے. لیکن یہ جیسے میں نے پہلی بات کی کہ اس میں آپ انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی اتنی اسٹرانگ اور اتنی افیکٹو ہو چکی ہے کہ آپ کہیں کہ جی 100% نہیں تو 80-85% لوگوں کا یہ پرابلم نہیں ہے. صرف 10-15% لوگوں کے حوالے سے یہ کہہ سکتے ہیں آپ کا ایشو آتا ہوگا, لیکن باقی میجورٹی لوگوں کا یہ ایسا پرابلم اب نہیں ہے. سر campus.pk جیسا ماڈل کسی اور ملک میں ہے؟ بہت سارے ممالک میں ہے, اور انٹرسٹنگلی اتنے بڑے بڑے ماڈلز ہیں کہ ہم اس سے بہت زیادہ انسپریشن بھی لے سکتے ہیں, اور اس سے ہمیں ایک امید بھی آتی ہے کہ آج نہیں تو کل یہاں پہ بھی یہ چیز آن لائن ایجوکیشن بہت پرومیننٹ ہوگی. ایک دو میں آپ کے سامنے کیس اسٹڈیز رکھتا ہوں. دیکھیے اس میں 2-3 اسپیکٹس میرے نظر میں آتے ہیں. نمبر 1 تو فزیکل ایجوکیشن جیسے ہے کہ وہ اس کی ایک لمیٹیشن ہے کہ آپ ہر جگہ اسکول, کالج, اکیڈمی نہیں کھول سکتے. یہی چیز جو فورن کنٹریز ہیں انہوں نے پہلے انڈرسٹینڈ کی ہے. ہم بدقسمتی سے تھوڑا سا پیچھے رہ جاتے ہیں, تو اس میں بھی تھوڑا سا ہم پیچھے چل رہے ہیں. لیکن گڈ تھنگ از کہ ہم نے ایٹ لیسٹ ابھی یہ چیز پہ اسٹارٹ کر لیا ہوا ہے, اس پہ لوگوں کو بھی انڈرسٹینڈنگ ہونی شروع ہوگی. سر یہ آن لائن ایجوکیشن میں اسٹارٹنگ جو ٹرینڈ سیٹر ہے پوری دنیا میں, وہ ایک خان اکیڈمی کے نام سے ایک ویب سائٹ بنائی گئی تھی آج سے کوئی اراؤنڈ 15 ایئرس بیک. ویری ونڈرفل اس کا رسپانس, پوری دنیا نے اس کو اپریشیٹ کیا, ایون UN تک, بل گیٹس تک, اور بہت بڑے 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 نام. تو اس کا سمپل سا ماڈل یہ تھا کہ انہوں نے ڈفرینٹ لیکچرز جو ڈفرینٹ ٹاپکس ہیں ان کی ویڈیوز کو آن لائن کیا, لوگوں کو اوپن ایکسیس دے دی, تو اور لوگوں نے اس چیز کو بڑا اپریشیٹ کیا, اینڈ دیٹ واز ٹوٹلی فری ماڈل. اچھا اس کے بعد پھر جب باقی دنیا نے دیکھا اور کہ یہ تو بڑا زبردست ہے کہ لوگ گھر بیٹھے ایک اچھے ٹاپک پہ ایک اچھے ٹیچر سے پڑھ سکتے ہیں, اس کے بعد بڑے بڑے نام آنے, جیسے یوڈیمی ایک امریکن کمپنی ہے, وہ آن لائن کورسز کرواتی ہے. اسی طرح سے ہمارے ہمسائے انڈیا کے اندر اس وقت آن لائن ایجوکیشن کا کیا محاذ انتہائی گرم ہے. یہ ضرور تھوڑا سا ایلیبریٹ کیجیے گا کہ انڈیا اور پاکستان اگر ہم آن لائن ایجوکیشن کا موازنہ کریں تو آپ کیا دیکھتے ہیں؟ انفارچونیٹلی بہت زیادہ فرق ہے, ابھی بہت زیادہ فرق اس سینس میں ہے. اس چیز کو گورنمنٹ کو ہم بلیم تو نہیں کر سکتے, ہم ایز اے سوسائٹی کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ انٹرنیٹ اڈاپشن آپ کو پتہ 3G 4G کافی لیٹ آیا پاکستان میں, جس کی وجہ سے ہم جتنا لیٹ ہے اتنا وہ پیچھے پہ رہ جاتے ہیں. موازنہ سر یہ ہے کہ وہاں کی جو اس وقت جو آن لائن ایجوکیشن کی سب سے بڑی کمپنی ہے, دیٹ از بائیجوس کے نام سے, اس کی جو ٹوٹل ویلیو ہے نا
وہ اتنی $11 بلین ہے اس وقت. اب $11 بلین کا مطلب ہے ہماری جو پورے سال کی ایکسپورٹ ہوتی ہے نا اس کا ہاف صرف ایک کمپنی کی ویلیو ہے. تو یہ وہاں کے حساب سے ایک چھوٹی سی کمپنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اور اس کا موازنہ اگر ہم کرتے ہیں تو ہم اس چیز میں کتنا پیچھے ہیں. اور یہ میں ایک کمپنی کی بتا رہا ہوں کہ $11 بلین. اسی طرح کی اس کی قریب کی کم از کم 8-10 اور کمپنیز ہیں جو کہ اس طرح آن لائن ایجوکیشن وہاں پہ ڈیلیور کر رہی ہیں, اور پورے انڈیا کے اندر وہ لوگ آن لائن ایجوکیشن سپورٹ دے رہے ہیں. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ بچوں نے اسکول جانا بند کر دیا ہے, کالج جانا بند کر دیا, لیکن یہ ہوا کہ وہ اپنی جو ایڈیشنل اسٹڈیز ہے وہ اس سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں. اسی طرح چائنا میں ہے, وہاں پہ اس طرح کے بہت سارے اسٹارٹ اپس ہیں VIP کٹ کے نام سے جو کہ وہ ہوم ٹیوٹرنگ وغیرہ کر رہے ہیں. اس طرح انڈونیشیا جو کہ ایک مسلمان اسلامی ملک ہے, تقریباً ہمارے قریب آبادی ہے, تھوڑی سی ہم سے زیادہ, وہاں پہ ایک روانگ گرو کے نام سے ایک کمپنی ہے جو کہ ملینز آف اسٹوڈنٹس کو وہاں پہ ایجوکیٹ کر رہے ہیں. تو ہم ارد گرد جب دیکھتے ہیں تو لوگوں نے اور ممالک نے ان چیزوں کو ایکسیپٹ کر کے اس سے فائدہ لے رہے ہیں. ہم لوگ تھوڑا سا ہر چیز کو کیونکہ اسکیپٹک ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ چلے گا نہیں چلے گا. تو میرے خیال میں اگلے کچھ 4-5 سال یا شاید اس سے بھی جلدی, کیونکہ جیسے وہ پتہ ہے کہ کووڈ کی وجہ سے لوگوں میں یہ اویئرنیس آئی ہے کہ آن لائن ایجوکیشن ہو سکتی ہے. اس سے پہلے تو لوگ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے. تو آئی تھنک کہ اب یہ پیس بہت فاسٹ ہو جائے گی, لوگوں میں اویئرنیس آ گئی ہے. تو یہ آن لائن ایجوکیشن کو اب ایز اے ریئل آلٹرنیٹیو ٹو فزیکل ایجوکیشن لوگ ایکسیپٹ کرنا شروع کر چکے ہیں. ایک سر سوال میں بھی سوچتا ہوں کہ میرا بچہ اگر campus.pk پہ پڑھ رہا ہے, کوئی کورس 9-10 کی کلاس لے رہا ہے, انٹرمیڈیٹ کی, میں بحیثیت والد یا والدہ اس کی کارکردگی سے کیسے میں آگاہ ہوں گا؟ جی بالکل, یہ ایز اے پیرنٹ بالکل ویلڈ کنسرن ہوتی ہے, اور دیٹ از دا ریزن کہ ہم کیا کر رہے ہیں اس کے اندر. فار ایگزامپل ہر ویک بعد ہم ایک SMS رپورٹ سینڈ کرتے ہیں. جو ہمارے پاس ریگولر اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کی ایک SMS رپورٹ ان کے پیرنٹ کے نمبر پہ ایک SMS کے طور پہ جاتی ہے. اس کے اندر جو بیسکس ہیں, مثلا ہم بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی ان 6 دنوں میں کتنے دن بچہ آپ کا اس نے کلاس اٹینڈ کی ہے, اور اس کے اندر کتنے لیکچرز تھے جو ٹوٹل تھے, اور اس میں سے کتنے اس نے اٹینڈ کیے ہیں, کتنے ٹیسٹ ہوئے ہیں اور اس میں سے کتنے اس کے مارکس آئے ہیں. اور ساتھ ہی نیچے ایک لنک دیا ہوتا ہے, جب وہ اس پہ لنک پہ جاتے ہیں تو اس میں پوری مزید ایک لیکچر کی اس کی ڈیٹیل, ایک ٹیسٹ کی اس کی ڈیٹیل ان کے پیرنٹ تک مہیا ہو جاتی ہے. سو اس طرح یہی میں آپ کو جو پہلے بتا رہا تھا کہ آن لائن میں یہ بڑا بینیفٹ ہے کہ آپ ایک چیز کو پن پوائنٹڈ طریقے سے پیرنٹ تک اور ٹیچر تک بتا سکتے ہیں. تو اس طرح ہم, اور اس طرح منتھلی ٹیسٹ جو ہوتے ہیں ان کی بھی کمپلیٹ رپورٹ ان کے پیرنٹ تک جاری ہوتی ہے. سر campus.pk ایک بچہ پڑھ رہا ہے, فرض کرتے ہیں پاکستان میں XYZ کو سسٹم ہے جو کہ آن لائن ٹیچنگ پرووائڈ کر رہا ہے, فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے ایجوکیشن کو. ہم میں کیا ایسا خاص ہے, میں چاہوں گا 1 2 3 4 5 کر کے اگر آپ بتائیں کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم منفرد کر رہے ہیں. ویل ابھی تو سیدھی بات ہے, پاکستان میں اتنا زیادہ آن لائن کے اتنے زیادہ پلیئرز ہیں نہیں ہیں, لیکن اسٹل ابھی مزید لوگ بھی اس میں آ رہے ہیں, اور انڈیویجولز اس میں کافی زیادہ, اس میں ٹیچرز جو ہیں وہ بھی اس میں آن لائن ایجوکیشن کی طرف آ رہے ہیں. لیکن جو مین ڈفرینس ہے نا وہ ہے ہمارا سسٹم. سب سے بڑی چیز ہے کہ ایک انٹیگریٹڈ سسٹم کے بجائے کہ ایک اسٹوڈنٹ کو ہم کہیں کہ جی اوکے تم ادھر واٹس ایپ پہ بھی یوز کرو, ادھر تم زوم بھی انسٹال کرو, ادھر آ کے تم اور 2-4 طرح کے سافٹ ویئر استعمال کرو. ہم ان کو کہتے ہیں کہ یو نیڈ نتھنگ, صرف آپ نے کیمپس پہ اپنا لاگ ان بنانا, دیٹس اٹ. تو اس طرح سہولت یہ ہو جاتی ہے کہ اسٹوڈنٹ کے لیے آسانی, اور اس کے بعد ہمارے لیے پیرنٹس کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا, ان کو رپورٹ دینا, ان کو ان کی پروگریس کے بارے میں بتانا بہت آسان ہو جاتا ہے. سب سے بڑی اہم چیز یہ ہے. سیکنڈ یہ ہے کہ بہت سارے اس میں ایسے آن لائن پڑھاتے ہیں کہ جس میں کوئی لائیو لیکچر دیتے ہیں تو پھر ان کی ریکارڈنگس نہیں دیتے, ہم وہ بھی دے رہے ہوتے ہیں. اسی طرح سے یہ کہ جتنا پرانے ایک سبجیکٹ کے لیے, فار ایگزامپل آپ کیمسٹری پڑھ رہے ہیں, ہمارے پاس جو ایج ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک ٹیچر سے تو کیمسٹری پڑھ ہی رہے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ جو بہت انٹرسٹنگ اس میں ایلیمنٹ بن جاتا ہے کہ اگر آپ کے پاس 2-3 اور ٹیچرز فار دا سیم سبجیکٹ فار دا سیم ٹاپک بھی آپ کو ایکسیس مل جاتی ہے. سو آپ کو فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ کو ایک ٹیچر سے بہت اچھی طرح انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو رہی تو آپ ٹیچر A B C میں سے جو آپ کو اچھا لگتا ہے آپ اس سے پڑھ لیجیے. تو اس طرح یہ بھی آپ کو فائدہ ہو جاتا ہے. اور اسی طرح سے جو
MCQ ٹیسٹ ہوتے ہیں یا ٹیسٹ سیشنز ہوتے ہیں, اس میں ہم کافی ڈائیورس رینج ان کو دیتے ہیں, جس سے ان کی تیاری کرنے میں ان کو بہت زیادہ ایکسیس ہو جاتی ہے. اور جو لاسٹ جو سب سے اہم چیز ہے سر, وہ یہ ہے کہ صرف پڑھائی امپورٹنٹ ہے اپنی جگہ پہ, اس کے ساتھ ساتھ ہم ان کو ڈفرینٹ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز. اب یہ دیکھیں جو فزیکل میں, جیسے ہم کہتے ہیں نا فزیکل اور آن لائن میں فرق, آن لائن میں چیزیں کم نہیں, ہم کیا کر رہے ہیں کہ آن لائن بھی ان کو ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں انوالو کرتے ہیں. مثال کے طور پہ اس میں ابھی جیسے لاسٹ 12 ربیع الاول بھی گزری ہے, ہم نے وہاں پہ ایک نعتیہ مقابلے کا اہتمام کیا, جس میں ہمارے اسٹوڈنٹس نے آن لائن وہاں پہ آ کے یہ نعتیہ مقابلے کے اندر شامل ہوئے. وہاں پہ ان کی اسی طرح جیسے سب لوگوں نے ان کو سنا, اپریشیٹ کیا, اور ان میں سے پھر جو لوگ ون کیا ان کو انعامات وغیرہ دیے گئے. اس طرح پیچھے ہم نے تقریری مقابلہ منعقد کیا, آرٹ کا مقابلہ منعقد کیا. اس طرح کی ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز. میرا آن لائن لیکچر بھی کمنگ ڈیز میں کسی دن, یہ اس کا بہت انتظار ہوگا اسٹوڈنٹس کو انشاءاللہ تعالیٰ. تو اور اس طرح کی ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز سر بہت ضروری ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے کریئر اور کریکٹر بلڈنگ کے لیے بہت اہم ہے. نمبر وہ لے لیں گے, لیکن یہ وہ چیز ہے جس کی وجہ سے وہ زندگی میں آگے انہوں نے بڑھنا ہے. صحیح, آپ کا بہت بہت شکریہ جی. میں اور غلام علی صاحب campus.pk قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کی کلیبریشن اور جتنے ممکنہ سوال تھے ان کو ایڈریس کر رہے تھے. زمانہ جدید ہوتا جا رہا ہے. آج جہاز کے زمانے میں کوئی بھی گدھا گاڑی پہ کراچی جانا یا کسی دوسرے شہر جانا پسند نہیں کرتا. وہ جدید زمانے کے 320 جہاز پہ بیٹھتا ہے اور اپنی منزل مقصود تک پہنچتا ہے. میٹرک انٹر جب میرا زمانہ تھا بڑا مشکل تھا. ہم کسی اکیڈمی میں ایڈمیشن لیتے تھے, ایک ٹیچر پسند نہیں ہوتا تھا, باقی پسند ہوتے تھے, یا بعض اوقات 2 ٹیچرز پسند ہوتے تھے, باقی نہیں پسند ہوتے تھے. آج اس ڈیجیٹل دور میں ایک ویب سائٹ, ایک پورٹل, ایک جگہ پہ campus.pk پہ سب چیزیں موجود ہیں, اور آپ اپنی پسند کے ٹیچر سے پڑھ سکتے ہیں, بہترین لیکچر دے سکتے ہیں, انہیں ریوائز کر سکتے ہیں, امتحان دے سکتے ہیں, تیاری کر کے امتحانوں میں اپیئر ہو سکتے ہیں اور کامیاب ہو سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ.